اگر کوئی شخص سجدے کی آیات بار بار پڑھے تو سجدہ بار بار کرے گا یا ایک بار کرے گا؟ اگر ایک ہی مجلس میں سجدے کی آیت بار بار پڑھی جائے تو ایک ہی سجدہ کیا جائے گا، ایک ہی مجلس میں۔ مثال کے طور پر ایک ہی جگہ پڑھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پڑھ رہا ہے بار بار، تو ایک ہی سجدہ لازم ہوگا۔ لیکن اگر وہی آیت ہے اس نے یہاں پڑھی، پھر گھر چلا گیا، گھر میں دوبارہ وہ آیت پڑھی، پھر مثلا کمپنی چلا گیا، وہاں آیت دوبارہ پڑھی، تو یہ الگ الگ مجلس ہیں، یہ مجلس الگ ہے وہ الگ ہے، تو پھر الگ الگ سجدے اس پر لازم ہوں گے۔ لیکن ایک ہی جگہ بیٹھ کے بار بار پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اگر سفر میں بار بار پڑھ رہا ہے تو جتنی دفعہ پڑھے گا اتنی دفعہ سجدے لازم ہوں گے، اس لیے کہ سفر میں مکان تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، وہ حرکت کر رہی ہوتی ہے جگہ، تو جتنی دفعہ سفر میں پڑھے گا وہ ایک ہی آیت بار بار اتنی دفعہ وہ سجدہ کرے گا۔ دیواروں پر برکت کے لیے قرآنی آیات لٹکانا کیسا ہے؟ یہ علماء نے لکھا ہے نہیں لٹکانی چاہیے۔ دیواروں پر قرآنی آیات لکھنے سے گھروں میں برکت نہیں آتی، قرآن پر عمل کرنے سے برکت آتی ہے۔ دیواروں پہ قرآن نہیں، پورا قرآن لکھ دو، اور دین گھر میں نہیں ہوگا نا، کوئی برکت نہیں آئے گی۔ یہ تصورات ختم کر دیں، یہ کوئی رسمی رواجی دین نہیں ہے اسلام کہ قرآن لکھ دیا، قبر پہ لکھ دیا، کفن پہ لکھ دیا، جنازے کی چارپائی کی چادر پہ لکھ دیا، گھر کی چوکھٹ پہ لکھ دیا۔ برکت آئے گی دین پر عمل کرنے سے۔ اور پھر علماء نے اس وجہ سے بھی منع کیا ہے کہ اس میں خطرہ ہوتا ہے گرنے کا، خدا نخواستہ دیوار گر جائے، وہ بورڈ گر جائے، وہ جگہ تو اس میں بے حرمتی کا بھی خدشہ ہے، تو اس کو پڑھیں، اس سے زیادہ برکت آئے گی۔ تو بچنا چاہیے، علماء نے اس کو منع کیا ہے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے۔